بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، گڈ مارننگ اینڈ ویلکم ٹو مارننگ ایٹ ہوم۔ میں ہوں آپ کی میزبان چگن کاظم، اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں ویورز، آج اسلامک سال کے پہلے مہینے محرم کا پہلا دن ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ ہمارے اسلامک سال کا نیو ایئر ہے تو یہ بات غلط نہیں ہوگی، لیکن کوئی بھی بات کرنے سے پہلے یہ ریمائنڈر آپ کو ضرور دوں گی کہ ویورز، ہمارے نئے سال کا، اسلامک کیلنڈر کا نئے سال کا آغاز ایک احساس سے ہوتا ہے، غم کے ساتھ ہوتا ہے، افسوس کے ساتھ ہوتا ہے، دکھ کے ساتھ ہوتا ہے، کیونکہ محرم ہمیں یاد دلاتا ہے کربلا کی۔ اور یہ جو پہلے 10-12 دن ہوتے ہیں محرم کے، اسپیشلی بہت احترام کے دن ہوتے ہیں، اور ان کو احترام اور عبادت کرتے ہوئے گزارنا ہی ایک بہتر آئیڈیا ہوتا ہے۔ ویورز، اٹ ڈزنٹ میٹر کہ آپ سنی ہیں، شیعہ ہیں، آپ کا کیا ریلیجس بیک گراؤنڈ ہے۔ یہ تو وہ مہینہ ہے کہ ایون نان مسلم کمیونٹی جو ہے وہ بہت زیادہ لحاظ اور بہت زیادہ خیال سے آگے بڑھتی ہے۔ اسپیشلی آپ اگر ہمارے کرسچن بھائیوں کو دیکھیں تو وہ بھی ان دنوں میں شادیاں نہیں رکھتے، خوشی کے تہوار نہیں رکھتے، اور اسپیشلی 8، 9، 10 محرم کو تو پاکستان میں کسی بھی مذہب سے کوئی بھی بلونگ کرتا ہو تو بہت احترام سے یہ وقت گزارا جاتا ہے۔ میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ویورز، یہ دن جو ہیں پلیز سب سے پہلے امن یعنی کہ پیس، برکت کے ساتھ گزریں۔ اللہ تعالی ہم سب کی دعائیں قبول کریں۔ اور ویورز، اگر نئے سال کا آغاز ہے تو ہر کوئی جس طرح 31 دسمبر کو یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ جی میری نیو ایئر ریزولوشن کیا ہے، تو نئے سال کا آغاز ایک نئے عزم کے ساتھ کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے تو کہ ہم اپنے ارد گرد لوگوں کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اس دنیا کے لیے آسانیاں کیسے پیدا کر سکتے ہیں۔ ہر روز کوئی ایک اچھا، کوئی ایسا پازیٹیو کام کرنا ہے، چاہے وہ پازیٹیو کام یہ کیوں نہ ہو کہ آپ نے کسی کے بارے میں کوئی نیگیٹو بات نہیں کرنی، اور اگر ذہن میں کسی کے بارے میں نیگیٹو سوچ بھی آئے تو اس سوچ کو پرے کر کے اس انسان کے لیے بس دعا مانگ لے۔ ویورز، سب سے پہلے انسان اصلاح اپنی کرتا ہے۔ جب ہم اپنی اصلاح کرتے ہیں تو تبھی ہم اس پوزیشن میں ہوتے ہیں کہ اپنے ارد گرد کی انوائرمنٹ اور ارد گرد کی چیزوں کو بہتری کی طرف لے کے جائیں۔ نئے سال کا آغاز ہمارے لیے ایک اصلاح کی اپرچونٹی ہوتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایک بہتر انسان بنائیں۔ ہمیں اپنے آپ سے وعدہ کرنا چاہیے کہ ہم پورے سال کوشش کریں گے کہ ہم کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے، کسی کو دکھ نہیں دیں گے۔ اگر کوئی پرابلم میں ہیں اور ہم اس کے لیے آسانی پیدا کر سکتے ہیں تو کام آئیں۔ کچھ دن پہلے مجھے کسی نے کسی پرابلم کے بارے میں بتایا، تو میں کسی کو جانتی تھی جو اس شخص کی پرابلم کو حل کر سکتا تھا، تو میں نے خیر اس شخص کو فون کیا اور نے کہا جی فلاں بندہ ہے، وہ ان کو پرابلم ہے۔ اچھا، جس شخص کی پرابلم تھی میری ان سے زندگی میں کبھی ملاقات نہیں ہوئی، میں ان کو جانتی بھی نہیں تھی، وہ میرے کسی جاننے والے کے آگے سے جاننے والے تھے، اور وہ مجھ سے مشورہ لے رہے تھے کہ آپ ہی کیا کریں، سمجھ نہیں آ رہی، کوئی بزنس سے ریلیٹڈ پرابلم تھی۔ خیر میں نے ان کو اس بندے سے کنیکٹ کر دیا جس سے میں نے بھی ہیلپ لی تھی جب میں بزنس میں کنفیوز تھی، وہ سکسیسفل بزنس مین ہے۔ خیر ان کی وہاں پہ کنیکشن بن گئی، ان کا کام ہو گیا۔ اس شخص نے اس بندے کو وائس نوٹ بھیجا جس نے مجھے بتایا تھا اس کی پرابلم کے بارے میں کہ جی جس نے بھی میرا یہ پرابلم حل کروایا، آپ نے کہا آپ کے کسی میں نے کہا تھا میرا نام بتائیں، میں نے کہا جس کے جی آپ کے جاننے والے کو ان کو میرا یہ پیغام دے دیجیے گا۔ اور اس پیغام میں اتنی دعائیں تھیں کہ میں شرمندہ ہو گئی کہ اتنی دعائیں دے دی انہوں نے اتنے سمپل سے کام پہ، اور وہ بار بار ایک ہی بات کہیں کہ جی میں آپ کو نہیں جانتا، مجھے تو یہ بھی نہیں پتا ہے کہ جی آپ مرد ہیں کہ آپ عورت ہیں، لیکن میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ یہ میرا کام 6-7 مہینوں سے پھنسا ہوا تھا اور سرا نہیں مل رہا تھا کہ کس کے پاس جا کے یہ مسئلہ حل کروائیں، تو آپ کا بہت شکریہ، آپ جو بھی ہیں، بھائی صاحب، بہن، بیٹا، جو بھی آپ ہیں، آپ کا بہت شکریہ۔ تو ویورز، کسی کے لیے
کچھ اچھا کرنا، چاہے آپ ان کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے، اس سے آپ کی عزت یا آپ کی لائف کے اندر کوئی کمی نہیں آتی. ایڈیشن ضرور ہوتی ہے، اور وہ ایڈیشن یہ ہوتی ہے کہ آپ کو کوئی انسان جانتا بھی نہیں ہے اور آپ کو دعائیں دے رہا ہوتا ہے. اور میں تو دعائیں لینا چاہتی ہوں، میں تو آپ سب کی دعائیں سمیٹنا چاہتی ہوں کہ یا اللہ تعالیٰ جو بھی مجھے کوئی دعا دیتا ہے، ان دعاؤں کے عوض میری امی، میری ساس، میرے جو بھی بزرگ اس دنیا میں زندہ ہیں، جو بچے ہیں میری فیملی، جن کو میں جانتی ہوں نہیں جانتی، اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. تو ویورز، بات یہ ہے کہ اگر نئے سال کا آغاز کرنا ہے تو پھر کچھ نئی پازیٹیو چینجز بھی اپنے اندر لے کے آنی ہیں. اصل میں انسان ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے صرف کہ آپ وہ جو کہتے ہیں نا چھاتی وہ چوڑی کر کے دنیا میں جیسے مرضی جو مرضی لوگوں کے ساتھ کریں، ڈزنٹ میٹر. انسان ہونے کا مطلب، انسانیت کا مطلب یہ ہے کہ ہر سال اپنے آپ کو امپروو کریں، ہر سال اپنے آپ کو ایک بہتر انسان بنانے کی کوشش کریں، اور اپنا بینچ مارک بنا لیں 1 محرم. اور آپ نے پورا سال جو فیصلہ کیا ہے کہ جی میں نے یہ پازیٹیو کام کرنے ہیں، آپ نے کرتے رہنا ہے. پھر اگلے سال ایک کوئی اور نئی پازیٹیو چیز اپنی زندگی میں لے کے آئیں کہ بھئی میں نے کسی ایک بچے کو تعلیم یافتہ کرنا ہے، اس کی یونیورسٹی کے لیول تک میں نے کسی ایک بچے کو پڑھانا ہے. کسی بھی ارد گرد کی فیملی، کسی ایسے بندے کو دیکھ لیں جس کے بچے کی تعلیم رہ گئی ہے. کتنے لوگ ہیں جو اپنے بچوں سے اس وقت جو اپنے بچوں کو اسکول سے نکال کے بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ وہ گورنمنٹ اسکول بھی اپنے بچوں کو بھیجنا نہیں افورڈ کر پا رہے، یونیفارم تک کے پیسے نہیں ہیں ان کے پاس. جو کسی ایسے انسان کی مدد کر دیں. مائی پوائنٹ از ویورز، ہم لوگ ہمیشہ جب بھی کوئی اوکیزن یا موقع آتا ہے اس کو سیلیبریٹ کرنے کے پروگرامز بناتے ہیں، لیکن کسی بھی پازیٹیو موقع، کسی بھی چیز کی طرف جانے سے پہلے اپنے دل سے نفرت، گلے شکوے، نیگیٹیوٹی نکال لیں. دیکھیں اگر ہم چاہیں تو ہم اس بوجھ کو اتار سکتے ہیں، کیونکہ ایکچولی جب ہمیں کسی سے گلا شکوہ یا پرابلم ہوتی ہے تو ان سے تو گلا شکوہ ہوتا ہے، لیکن وہ ہماری اپنی روح پہ کتنا بڑا بوجھ ہوتا ہے. تو اتاریں اس بوجھ کو اپنے اوپر سے، گلوں کے، شکووں کے، مسائل کے، پرابلمز کے، اور ٹوٹل فوکس اس چیز پہ لے آئیں کہ میں اپنے آپ کو ایک بہتر انسان کیسے بنا سکتا ہوں یا بنا سکتی ہوں. ویورز، گورنمنٹ جو بھی کر لے، این جی اوز جو مرضی کر لیں، جب تک ہم لوگ خود ایز سٹیزنز آف دا ورلڈ، ایز سٹیزنز آف پاکستان اپنے ارد گرد کے حالات کو بہتر کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، تب تک ہم لوگ نہیں بہتری کی طرف پہنچ سکتے. آپ دیکھیں کارل مارکس، نیلسن منڈیلا، یہ جو ریولوشنری لوگ ہیں جو ریولوشنز لے کے آئے، ان سب کے ساتھ عوام کھڑی تھی. ہر بندہ جو ہے وہ ذمہ داری لیتا تھا اور اس ذمہ داری کو پورا کرتا تھا. تو دوسروں پہ چیزیں ڈالنے کے بجائے اپنے آپ کو بہتری کی طرف لے کے جائیں. ہمیں اپنے آپ کو مدر ٹریسا، عبدالستار ایدی، بلقیس ایدی، ایسے لوگوں کی طرح بننے کی کوشش کرنی چاہیے. اگر ان لوگوں کی بات کریں جو حیات ہیں تو ڈاکٹر ادیب رضوی کو دیکھ لیں. ایک فرشتہ نما انسان ہے، ساری زندگی اس انسان نے ڈیڈیکیٹ کر دی لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے، لوگوں کو تکالیف سے نکالنے کے لیے. تو ہم سب اگر اپنی زندگی کا مشن بنا لے کہ ہم نے لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنی ہے. میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ آپ اچھا نہ کھائیں، اچھا جیے نہ، اپنی زندگی کو بہتر نہ کریں، یہ سب کچھ کریں، لیکن ایک نظر اپنے ارد گرد والوں پہ بھی رکھ لیں کہ ان کو وہ کیا چیزیں ہیں جن میں آپ ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں اپنے بچوں کے منہ سے نوالا نکال کے کسی اور کے منہ میں ڈالیں، لیکن ہاں اگر 100 نوالے گھر پہ ہیں تو 10 نوالے کسی اور کے منہ میں ڈال دیں. شاید کوئی انسان 6، 8، 10 دن سے بھوکا ہے اور آپ کو شاید صرف 1 دن کی بھوک برداشت کرنی پڑی ہے. ہم تو اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں کہ مطلب اگر آپ، مجھے آج بھی یاد ہے کہ مولا علی اور بی بی فاطمہ انہوں نے روزے رکھے. ایک دن جب پہلا دن روزہ
کھولنے کا وقت آیا, روزہ مکمل ہونے کا وقت آیا تو فقیر دروازے پہ آ گیا. جو سب افطار کا سامان تھا وہ بی بی نے اس فقیر کو دے دیا. اگلے دن پھر یہی ہوا, پھر انہوں نے روزہ رکھا ہوا تھا, گھر میں کچھ نہیں تھا, جو تھوڑا بہت تھا روزہ کھولنے کے لیے. روزہ کھولنے کا وقت آیا, پھر ایک فقیر دروازے پہ آ گیا مانگنے والا, اس کو سب کچھ دے دیا گیا. اور 3 دن یہ معاملہ چلتا رہا. ویورز, اللہ تعالیٰ جس طرح ہم لوگ ایگزامز اور پیپر دیتے ہیں اسکولز یونیورسٹیز میں, تب تو ہم گلے شکوے نہیں کرتے. ہاں, بچے تھوڑا کمپلین کرتے ہیں تو ہم انہیں بڑے پیار سے تحمل سے سمجھا دیتے ہیں. تو اگر ہمارا رب ہمیں ٹیسٹ کرتا ہے تو پھر ہم اس ٹیسٹ میں 100 میں سے 100 نمبر نہیں تو کم از کم 90 نمبر لے کے A اسٹار اسٹوڈنٹ بن کے کیوں نہیں پاس ہونا چاہتے. سوال صرف یہ ہے, فرائض تو اپنی جگہ, لیکن کیا ہم نے اس دنیا میں صرف اپنے فرائض پورے کرنے ہیں, کوئی نیکی کا کوئی اچھا کام نہیں کرنا؟ ہمارے رول ماڈل تو گریٹسٹ مین ایور ٹو کم ان دس یونیورس ہیں, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, نبی پاک. سو ویورز, اپنے آپ کو ان کی امیج میں بنانے کی اور تخلیق کرنے کی کوشش کرنی ہے. تو اگر نئے سال کا آغاز ہے تو ہلا گلا, سیلینیس, بیوقوفیوں اور ان چیزوں میں مبتلا ہونے سے 100 گنا بہتر ہے کہ اس وقت کو, ان احترام کے دنوں کو سیلف ریفلیکشن کا ٹائم بنائیں کہ میں اپنے آپ کو کیسے ایک بہتر انسان بنا سکتی ہوں اور کیسے میں لوگوں کے کام آ سکتی ہوں یا آ سکتا ہوں. آئیے کچن کی طرف رخ کرتے ہیں جہاں پہ ہماری بہت ہی ٹیلنٹڈ اور بریلینٹ شیف ہبا احسن ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شیف ہبا, نیو ایئر کی جب سیلیبریشن آتی ہے 31 دسمبر 1 جنوری, تو اس وقت ایک بڑا ڈفرینٹ ایٹماسفیئر ہوتا ہے. ویسٹ میں اس کا ایک ڈفرینٹ کلچر ہے, ہم لوگ بھی مناتے ہیں کیونکہ دیکھیں ہم ٹیکنیکلی تو وہ والا کیلنڈر یوز کرتے ہیں کام میں اور باقی سب چیزوں میں. لیکن اگر اسلامک کیلنڈر کی بات کریں تو نئے سال کا آغاز خوشیوں سے اور پارٹیز اور انجوائمنٹ سے نہیں ہوتا, اور یہ انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے. بالکل. آپ کیا کہنا چاہو گے, ہم کیسے اپنے آپ کو کس قسم کی ریزولوشنز کر سکتے ہیں کہ اپنے آپ کو ایک بہتر انسان ایسا بنائیں جو لوگوں کے لیے ایکٹس آف سروس کریں؟ بالکل, جیسے آپ نے کہا کہ ہمیں اپنا رول ماڈل جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں ان کو مائنڈ میں رکھ کے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان کے سنت پہ اگر ہم چلیں تو ہمیں اتنے اچھے اگزامپلس ملتے ہیں کہ ہمیں اپنا اخلاق کیسا رکھنا ہے دوسرے بندے کے ساتھ. اکثر تو ایسے ہوتا ہے کہ ہم اپنا اخلاق سے اگلے کو اتنا ہرٹ کر دیتے ہیں کہ ہیلپ کرنے تو دور, وہ آپ سے پھر بات کرنا بھی, مطلب بات بھی نہیں آپ سے کوئی کرنا چاہتا. تو آئی تھنک آپ کو اپنا اخلاق ایسا رکھنا چاہیے کہ اگر کسی کو آپ سے مدد چاہیے بھی ہے تو وہ ایک تو آپ کو اپروچ کر سکے. کچھ لوگ تو ہوتے اتنے روڈ ہیں کہ ان کے اخلاق کی وجہ سے ان کے پاس کوئی آتا نہیں, چاہے ان کے گھر پہ کام کرنے والے ہوں, چاہے ان کی اپنی فیملی ہو جس کو مدد کی ضرورت ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ نئے سال میں سب سے پہلے آپ ریزولوشن یہ بنائیں کہ آپ اپنا اخلاق بہتر کریں, جو رویہ آپ رکھتے ہیں اپنے گھر میں جو کام کرتے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ, اپنے بچوں کے ساتھ, اس کو ٹھیک کریں تاکہ آپ لوگوں کے کام آ سکیں. اور بلکہ آپ جب اچھے اخلاق کی بات کر رہے ہو بیٹا, تو بریک کے بعد تو میں آپ کے پاس کچن میں آؤں گی ہی. آج کچن میں ویورز ہم نے کچھ ایسا, میں ہبا کو یہی ہم ڈسکس کر رہے تھے پہلے بھی کہ گرمی بہت زیادہ ہے اور اس کنڈیشن میں سالن روٹی وغیرہ نا بہت ہیوی ہوتا ہے, تو کچھ اسی ٹائپ کا ہم کچن میں بنائیں گے. لیکن انہوں نے اچھے اخلاق کی بات کی تو ایک ایسی پرسنالٹی کی آج ڈیتھ اینیورسری ہے جو زندگی میں لیونگ لیجنڈ تھے اور آج اگر دنیا میں نہیں ہیں تو ہمارے لیے, ہماری انڈسٹری کے لیے, اسپیشلی پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک کے لیے ایک لیجنڈ کا لیول رکھتے ہیں. بات کر رہی ہوں طارق عزیز صاحب کی. ویورز, نیلام گھر, دا کانسیپٹ آف گیم شوز ہمارے ملک میں لانے والے, پاکستان میں ان کو وثوق دینے والے ایکچولی طارق عزیز صاحب ہیں. آپ جانتے ہیں کہ پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک ان کو ایسے اون کرتا ہے جیسے ایک فیملی ممبر کو. میری انسپریشن, میرے رول ماڈل ایک ایسی پرسنالٹی جن کو بچپن میں نے دیکھا اور پھر ان کی طرح بننے کی خواہش رکھی. آبویسلی میں 100 دفعہ مر کے زندہ ہو جاؤں تو طارق عزیز صاحب کے لیول پہ نہیں پہنچ سکتی. کبھی خان صاحب, یہ وہ بریلینٹ لیجنڈ آرٹسٹ ہیں کہ دنیا میں نہیں ہیں لیکن آج بھی ہمارے دلوں میں زندہ ہیں.
اور اگر طارق عزیز صاحب کی بات کریں تو بہترین ٹیلی ویژن ہوسٹ، فلم ایکٹر، اینکر تھے. 1936 میں آپ پیدا ہوئے. آپ نے اپنی خوبصورت آواز اور باکمال انداز کی وجہ سے ریڈیو، ٹی وی اور فلموں میں بہت نام کمایا ماشاءاللہ سے. 1975 میں شروع ہونے والا اسٹیج شو نیلام گھر، گیم شو نیلام گھر فیمس ہوا، جو بعد میں پی ٹی وی کی پہچان بنا. اور یہ تو اے آر وائی بھی ایڈمٹ کرتا ہے کہ یہ جو جیتو پاکستان پروگرام جو ان کا بہت پاپولر ہے، اس کی انسپریشن بھی طارق عزیز صاحب نیلام گھر سے آئی. تو دیکھیں ایون پرائیویٹ سیکٹر ایکنالج کرتا ہے. اینڈ ٹو بی ویری آنیسٹ، میں نے بھی جب بھی کبھی گیم شوز کیے تو میں ہمیشہ کہتی تھی کہ جی طارق عزیز صاحب کے سٹائل میں کرنا ہے. اینڈ بات یہ ہے کہ طارق عزیز صاحب نے 56 ایئرز پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک کے ساتھ کام کیا. مجھے 16-18 سال ہو گئے ہیں تو میں اتنی ایکسائٹڈ ہوتی ہوں. طارق عزیز صاحب نے 56 ایئرز اپنی زندگی کے اس ادارے کو دیے. گورنمنٹ کی جانب سے آپ کو پرائڈ آف پرفارمنس سے نوازا گیا. آپ کی ڈیتھ 17 جولائی آج کے دن 2020 میں ہوئی. آج ہم دا گریٹ طارق عزیز صاحب کو یاد کر رہے ہیں. اللہ پاک آپ کے درجات کو بلند فرمائے. پی ٹی وی پہ سارا دن آپ ان سے ریلیٹڈ ٹریبیوٹس تو دیکھتے رہیں گے. کیسے ہو سکتا ہے کہ مارننگ ایٹ ہوم میں ہم اپنے اتنے بڑے لیجنڈ آرٹسٹ کو ٹریبیوٹ نہ دیتے یا یاد نہ کرتے. بریک کے بعد واپس آئیں گے، کچن میں ملاقات ہوگی. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. ہم آ گئے ہیں کچن میں. بھائی شیف ہبا دیکھیں، ہر وقت سالن روٹی بندہ نہیں کھا سکتا. بالکل. بچے اسپیشلی بھوکے رہ جائیں گے لیکن گریوی والی چیز نہیں کھا رہے آج کل. میرا بیٹا حسن 9 سال کا ہے، مجھے کل آ کے کہتا ہے ماما ایم ہنگری. میں نے کہا قیمہ روٹی کھا لیتے ہیں. نو. میں کہا بیٹا دال چاول کھا لیتے ہیں. نو. کہتے ہیں ماما نو. مجھے سمجھ ہی نہ آئے. اب کہہ رہا ہے بھوک لگ رہی ہے، جو چیز کہہ رہی ہوں وہ نہیں کھا رہا. اینڈ میں اس نے کیا کھایا، میں نے چپاتی کے اندر اس کو رول بنا کے دے دیا، پراٹھے کے اندر نہیں. کیونکہ پراٹھے میں اگین وہ تیل والی چیز، پتہ ہے وہ گریسی چیز بچے بھی نہیں کھا پا رہے ہیں آج کل. اور گرمی میں تو آئی تھنک اوائڈ کرنا چاہیے بالکل اتنا زیادہ گریسی. اس لیے ہم آج سینڈوچ بنا رہے ہیں. اچھا میں نے کیا کرنا ہے؟ آپ مکسنگ کریں گی. اس کی تو ضرورت نہیں ہے، وہ ہم بعد میں گرلنگ کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا اس میں یہ ساری چیزیں ہم مکس کریں گے. اور یہ سینڈوچ کی مزے کی بات یہ ہے کہ یو کین ہیو اٹ کولڈ اور ہاٹ. تو اگر آپ چاہیں آپ گرل کر لیں بٹر لگا کے. اگر آپ نے بالکل آپ نے گریسی نہیں کرنا اس کو تو آپ یہ ایز اے کولڈ سینڈوچ بھی آرام سے کھا سکتے ہیں. تو اس کی میں آپ کو ریسیپی میں نا کچھ ذرا ڈونگی سی چیز ڈھونڈ رہی ہوں کیونکہ اس کے اندر آ جائے گا سارا. جی ہاں آ جائے گا. ٹھیک ہے. ہاں بالکل ٹھیک ہے. وہ مجھے لگ رہا تھا نا کیونکہ وہ ریکٹینگل ہے. جی بس صرف یہ ہوتا ہے کہ بہت اتنا زیادہ نہ ہو کہ بندے کی وہ پھر چیز جو ہے نا مکسنگ میں ہمیں پرابلم ہو. اس میں اب ہم ویجیٹیبلز بھی ایڈ کر رہے ہیں، ساسز جائیں گی. اگر آپ کو اور پروٹین ایڈ کرنی ہے اس میں تو آپ اس میں بوائلڈ ایگز بھی ایڈ کر سکتے ہیں. تو ایک بڑی مزے اور یہ سب چیزیں ڈالنی ہے اس میں، کوئی وہ تو نہیں ہے نا کہ کچھ چیز آگے پوری ڈال. ٹھیک ہے میں ڈالتی ہوں. آپ تب تک ریسیپی شیئر کر لیں. تب تک انینس. یہ بیسکلی ہے کریمی چکن میلٹ سینڈوچ. چکن میلٹ اس لیے کیونکہ ہم اس میں چیز بھی ایڈ کریں گے. کیونکہ ایٹ دا سیم ٹائم بہت ڈرائی بھی ہوگا تو نہیں کھائیں گے، نہیں کھایا جائے گا. تو اس لیے تھوڑا مطلب جو بچوں کو اپیل کرے، بچوں کو چیز پسند ہے تو اس کی ریسیپی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ اس میں پروٹین بھی ہے، بالکل اس میں ویجیٹیبلز بھی ہیں اور اس کے اندر کاربوہائیڈریٹس بھی ہیں. پروٹینز اور کاربوہائیڈریٹس بھی آ گئے. فیٹ آپ کا میو سے آ جائے گا، بٹر سے آ جائے گا. بڑے مزے کی ایک آپ کی کمبینیشن بن جائے گی کھانے کی. رائٹ. اور اس میں میں نے اس لیے ویجیٹیبل زیادہ ایڈ کیے ہیں کہ بچے اگر کوئی پکی ایٹر بھی ہے تو اس میں ایز اے سینڈوچ ان کو اتنا پتہ نہیں چلے گا اور وہ کھا بھی لیں گے مزے سے. تو اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے. آپ کے ساتھ میں ریسیپی شیئر کر دیتی ہوں فلنگ کے لیے آپ کو چاہیے بون لیس چکن آدھا کلو. اس کے آپ نے فلیز کٹ کر کے اس کو میرینیٹ کر کے نمک کالی مرچ کے ساتھ پکا لیا، گرل کر لیا، بیک کر لیا، ایئر فرائی جو آپ کو اچھا لگے وہ کر کے اس کے بعد آپ نے اس کو شریڈ کر لینا ہے. بوائل چکن بھی یوز کر سکتے ہیں زیادہ فلیور فل کرنے کے لیے. آپ اس کو بیک یا گرل میں کر لیں. اچھا بون لیس چکن آدھا کلو ہو گیا. اس کے بعد نمک حسب ذائقہ آپ کو چاہیے، کالی مرچ آپ کو چاہیے 2 چائے کے چمچ پیپریکا پاؤڈر، 2 چائے کے چمچ
गार्लिक पाउडर और अनियन पाउडर आपको चाहिए 1-1 चाय के चम्मच, और इसमें तेल आपको चाहिए पकाने के लिए, अगर आप बेक करें तो बिल्कुल कम चाहिए होगा। मिर्ची वगैरह भी डाल दूँ? जी जी सर। प्याज आपको चाहिए 1/3 कप, गाजर भी 1/3 कप, हरी प्याज 2 खाने के चम्मच, बंद गोभी 1/3 कप, मेयोनीज़ आपको चाहिए इसमें 3/4 कप, सावर क्रीम 1/3 कप, मस्टर्ड पेस्ट 1 खाने का चम्मच, और सैंडविच बनाने के लिए आपको चाहिए ब्रेड 1 पैकेट और चीज़ स्लाइसेस का 1 पैकेट। तो दैट्स इट, ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। अगर जैसे मैंने बताया था प्रोटीन और ऐड करना चाहेंगे तो आप इसमें 2 to 3 बॉइल्ड एग्स को चॉप करके वो भी ऐड कर सकते हैं। ये डाल दूँ जी जी सारा ही? जी। अच्छा, अब एक और चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी, मुझे पता है बड़ी इंटरेस्टिंग, लास्ट ईयर जब इसी तरह ना लोग न्याज वगैरह दे रहे थे, जिस तरह मुहर्रम पे मजलिसों वगैरह के बाद देते, तो देयर वाज समबडी जो सैंडविचेस भी दे रहे थे। अच्छा, क्योंकि लास्ट ईयर भी ऑब्वियसली गर्मी थी तो इतनी वो थी, तो उन्होंने कहा कि जी ये आसान हो जाता है लोगों के लिए, कुछ लोग पैटीज भी दे रहे थे। बिल्कुल ऐसा ही है। सो न्याज तो न्याज है, आप कुछ भी दे सकते हैं। तो अगर आपके लिए ज़्यादा कन्वीनियंट है और आपके लिए ईजियर है, काम ज़रा एफर्ट ज़्यादा होता है, बट आप सैंडविचेस भी बना सकते हैं और ईजी टू गिव ऑल्सो होते हैं ना। आप हाफ सैंडविच को रैप करके, आई थिंक ईजियर टू ईट ऑल्सो, अगर कोई ऑन द गो खाना चाहे तो बिल्कुल उसके लिए भी आसान है। बिल्कुल। अब इसके अंदर मजीद और क्या डालना है? अभी ये बटर भी जाएगा, थोड़ा सा बटर ऐड कर सकते हैं, और उसमें फिर हम चीज़ स्लाइसेस लगा के तो इसको करेंगे ग्रिल। बिल्कुल ठीक है। इसमें आप अपने टेस्ट के मुताबिक, अगर स्पाइसी खाते हैं, बच्चों के लिए बना रहे हो तो वो फिर रहने दें, बट इफ़ यू लाइक स्पाइसी फूड तो आप इसमें सराचा सॉस या चिली सॉस ऐड कर सकते हैं, थोड़ी सा वर्सेस्टरशायर सॉस भी ऐड कर सकते हैं फॉर एक्स्ट्रा फ्लेवर। तो बहुत वर्सेटाइल रेसिपी है, आप इसको जिस तरह चाहे बना सकते हैं। बिल्कुल। और कोल्ड भी खा सकते हैं और ग्रिल करके भी। बिल्कुल। तो हमने ये मिक्स कर दिया। अब हम एक ज़रा सैंडविचेस मौके पे बनाना भी सिखा देते हैं यूज, जैसे कि एज एन एक्टिविटी फॉर योर किड्स टू डू एज वेल, कि बेटा आप लोग सैंडविचेस को रेडी करो, मैं उनको ग्रिल करती हूँ। आपने मिक्स बना के दे दिया तो काम तो आपका आधे से ज्यादा हो गया। exactly. राइट। सो नाउ आफ्टर द मिक्स सिर्फ उन्होंने असेंबल करना है। सो अगेन वो पेरेंट्स जो कहते हैं कि यार बच्चे घर पे बैठे में कुछ समझ नहीं आ रही है, क्या करें, हजार हमारे और अपने काम, तो वैसे भी समर वेकेशंस है तो हाँ, तो ये एक बड़ा अच्छा ऑल्टरनेटिव बन जाता है। आपने मिक्स रात को बना लिया, सुबह आपने अगर उसको वो करना है तो उसको इस तरह से कर लिया, ये लीजिए आपका ये रेडी हो गया। अच्छा, एक ब्रेड स्लाइस पे मैंने चीज़ स्लाइस रख दिए, उस पर हम ये मिक्सचर स्कूप ऑन करेंगे, जेनरस मिक्सचर लगाएं इस पर, और इसको आप कर दें ग्रिल। दोनों साइड से हम इस सैंडविच को बटर करके फिर करेंगे ग्रिल। बिल्कुल। और फिलिंग अच्छी सी करें। देखें ये तो नहीं है ना कि आप किसी होटल या किसी रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं। आप तो खाना जो है वो मतलब आप अपने घर में ही बना रहे हैं, तो वहाँ पे तो वो कंजूसी से डालते हैं, बट इतना भी ज़्यादा नहीं डालना कि वो बाहर मतलब गिरना शुरू हो जाए। एग्जैक्टली। दोनों साइड पे बटर लगा के, अच्छा, दोनों साइड पे बटर लगाना ज़रूरी है, बिकॉज दैट इज़ गोइंग टू गिव दैट वेरी यमी ग्रिल्ड चीज़ वाली लुक। एग्जैक्टली, क्रिस्पी सा आपका सैंडविच रेडी होगा। इस साइड पे आ गया, और इस साइड पे मैं दूसरा जो है दूसरी साइड पे रखने के बाद आप आराम से बटर लगा सकते हैं। वैसे अगर ब्रेड आपकी ज़रा सी एक दिन पहले की भी हो ना तो उससे भी बड़ा फ़र्क पड़ जाता है। क्योंकि थोड़ी सी आपकी ब्रेड होल्ड करना इजी हो जाता है, बट अगर आप सॉफ्ट बटर यूज़ करेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी उसको लगाने में। ठीक है। समर्स में जब गेस्ट भी आ रहे होते हैं, आपको कोई क्विक एंड ईजी चीज़ चाहिए तो दिस इज़ परफेक्ट। टी टाइम के लिए आप कर लें, या अगर आप किसी को ब्रंच पे भी होस्ट कर रहे हैं तो आप ये सैंडविचेस ब्रंच के लिए भी बना सकते हैं। बस एक इस टाइप के स्पून से ना अगर आप इसको ज़रा सा इस तरह के दबा देंगे तो आपको उसकी बहुत ही अच्छी सी एक लुक आ जाएगी। बोथ साइड्स पे बटर लगाने से ना वो वाली लुक आ जाती है। आप ग्रिल पैन पे भी बना सकते हैं, वो जो लाइनों वाला ग्रिल पैन होता है, पनीनी प्रेस पे बना लें, ग्रिल पैन पे, किसी भी चीज़ पे आप इसको बना सकते हैं। अच्छा, आज एक और टॉपिक पे हमने आज व्यूअर्स डिस्कशन करनी है, और वो टॉपिक है साइनस एंड ENT रिलेटेड प्रॉब्लम। लोग हमेशा सोचते हैं कि साइनस के मसाइल सिर्फ उन लोगों को होते हैं जिनको साइनसाइटिस होता है, और उन लोगों को होते हैं मतलब विंटर वगैरह में, सर्दी वगैरह में। लेकिन इस सीज़न में भी आप नोटिस कर रहे होंगे कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको ब्रीदिंग इश्यूज़ हो रहे हैं, जो एंटी एलर्जीज़ लेना शुरू हो गए हैं। तो एक प्रॉब्लम होती है डिविएटेड सेप्टम। आज मैं चाहूँगी कि हम उस पर भी बात करें, और ये देखें आपसे बातें करते करते हमारा सैंडविच भी
گرل ہو گیا, ریڈی ہو گیا. بڑی ہی پیاری سی اس کا کلر بھی آ گیا. اب جب آپ اس کو پراپر طریقے سے اس کے اوپر کوک کر لیں گے تو اندر سے چیز بھی میلٹ ہو جائے گی اور آپ کا کریمی چیزی قسم کا سینڈوچ ریڈی ہو جائے گا. بس اس چیز کا خیال رکھتے ہیں کہ کیونکہ پین ہاٹ ہوتا ہے اور بٹر ہوتا ہے تو وہ بہت جلدی براؤن ہو جاتا ہے, تو جسٹ میک شیور کہ آپ اس کو برن نہ ہونے دیں. یہ دیکھیں ہمارا سینڈوچ از ریڈی, رائٹ, اینڈ ناؤ وی کین پٹ دا نیکسٹ سینڈوچ آلسو. یہ آپ کا سینڈوچ تیار ہو گیا. ہم جائیں گے چھوٹی سی بریک کی طرف. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو سائنس سے ریلیٹڈ ENT ایشوز جو ہے ڈسکس کریں گے, نوز اینڈ تھروٹ. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. ہمارے بہت ہی بریلینٹ دوست, ہماری مارننگ ایٹ ہوم کی فیملی کا حصہ, ایسوسیٹ پروفیسر آف ENT ایٹ شیخ زاید ہاسپٹل, آف کورس ان کی اپنی پرائیویٹ پریکٹس بھی ہے, بریلینٹ پرسنالٹی ڈاکٹر ضیاء قاضی ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام جی. ون آف دوز فیو ڈاکٹرز جو بہت ہی کم رہ گئے ہیں اس دنیا میں, جو ایکچولی اپنے پیشنٹس کی پرابلم بھی سنتے ہیں, ان کے مسائل سن کے ہی آدھے حل کر دیتے ہیں. جو آج کل سب پیشنٹس کا ایک گلہ ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں وہ بات ہی نہیں سنتے, نسخہ لکھ دیتے ہیں. ہی از ون آف دوز فیو پیپل جو ایکچولی لوگوں کے مسئلے سننا ضروری سمجھتے ہیں. سو تھینک یو ڈاکٹر صاحب. آپ کا تھینک یو جی, آپ کی ٹیم کا شکریہ. آپ نے مجھے دوبارہ موقع دیا کہ میں آپ کے سینٹر میں آؤں اور کچھ باتیں کریں جس سے شاید سننے والوں کو, دیکھنے والوں کو بھی فائدہ ہو جائے. لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ سننے والے اور دیکھنے والے اپنے مسئلے خود ہی کریٹ کرنے شروع ہو گئے ہیں. جیسے کہ ڈیویٹڈ سیپٹم, آج کل جس کو ملے وہ کہتا ہے ہاں مجھے ذرا سانس کا, مجھے میرا نا ڈیویٹڈ سیپٹم ہے, میری ہڈی کی پرابلم ہے. ڈاکٹر صاحب کیسے ہو سکتا ہے کہ پورے پاکستان نہیں تو آدھے پاکستان کا ڈیویٹڈ سیپٹم ہے؟ از دیٹ اے فیکٹ یا لوگ ایویں چیٹ GBT پہ دیکھ کے اپنے نسخے خود ہی بنانے شروع ہو گئے ہیں؟ جی پہلے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ سیپٹم کیا چیز ہے. ٹھیک ہے. سیپٹم قدرت نے, اللہ میاں نے ہماری ناک کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کرنے کے لیے ایک بیچ میں ایک پارٹیشن رکھ دی جس میں کچھ بون ہے اور کچھ کچی ہڈی, جس کو کارٹلیج بولتے ہیں. تو یعنی کہ یہ جو ناک ہے ہماری, دیکھیں نا ویورز, یہ ہمارے ہولز ہیں ناک کے, اور یہ جو بیچ کی چیز ہے یہ سیپٹم آ گیا. جی رائٹ ڈاکٹر؟ بالکل, آپ نے بہت اچھی طرح سے بتا دیا. اور اس دیوار یا اس پارٹیشن کی وجہ سے 2 ہول ہیں جس سے ہم سانس لے رہے ہیں. وی آر آل بورن ود دس. تھوڑی بہت تمام لوگوں کی رائٹ لیفٹ ضرور یہ ٹیڑھی ہوتی ہے, دیٹ از کنسیڈرڈ نارمل. مگر جب یہ ایک ضرورت سے زیادہ رائٹ یا لیفٹ سائڈ پہ چلی جائے گی تو وہ سائڈ وہ بلاک کر دے گی, یعنی کہ وہ ڈیویٹ ہو گیا. اب ڈیویٹ کا مطلب ہوتا ہے اپنی راہ سے سائڈ پہ ہو جانا, ادھر ادھر ہو جانا. جی بالکل, رائٹ. تو وہ جس سائڈ پہ ہوگی اس سائڈ کو وہ تھیوریٹیکلی بلاک کر دے گی. ٹھیک ہے, یہ ہو گیا اس کا فزیکل مسئلہ. جی بالکل بالکل ایسا ہی ہے. اب ضروری نہیں ہے کہ ہر ڈیویٹڈ نیزل سیپٹم آپ کو پرابلم دے رہا ہے. اب اس میں کچھ متس بھی ہیں, کچھ ہماری اپنی کریٹ کی ہوئی چیزیں, ان کو ہم اینڈ میں ڈسکس کریں گے تاکہ لوگوں کو بھی سہولت ہو جائے اور کچھ متس بھی لوگوں کے کلیئر ہو جائیں. جہاں تک تعلق ہے اس ڈیویٹڈ نیزل سیپٹم کا, اس سے کچھ مسائل بھی ہوتے ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب پہلے یہ مجھے بتا دیں کہ یہ ہوتا کیوں ہے؟ جی اس کی 2 بڑی وجہیں. ایک تو سم ٹائم وی آر بورن ود دس, پیدائش. جی پیدائشی ہے سادہ لفظوں میں. لیکن پیدائشی کیوں؟ اس لیے کیونکہ ماما کو تھا اور بابا کو تھا, اس لیے بھی ہے جیسے ذیابطیز میں ہو یا کچھ ایسی چیزوں میں چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں, یا یہ ویسے ہی ایک باڈی کا ٹیکنیکل؟ جی بالکل, یہ اس کا تعلق عام طور پہ انہیریٹنس سے نہیں ہے, موروثی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس میں ڈفرینٹ تھیوریز ہیں کہ ماں کے پیٹ میں بچے کی ڈیولپمنٹ جب ہو رہی ہوتی ہے اس وقت کچھ چینجز آتی ہیں, یا ڈیورنگ دا برتھ, اسپیشلی اگر نارمل ڈیلیوری ہے اس میں اگر کچھ تھوڑا بہت فیشیل ٹراما ہے اس کی وجہ سے اگر ڈیویٹیشن, بٹ دے آر آل تھیوریز. دی ریئلٹی از کہ کچھ % پیشنٹ جو ہم بڑی عمر میں دیکھتے ہیں ان کی پیدائشی ہوتا ہے. اور ڈاکٹر صاحب آلسو دیکھیں, ہم جب بات کرتے ہیں ایک مشین ہوتی ہے اس کے اندر آپ چیز بناتے ہیں, تو ایون جب مشین بناتی ہے وہاں پہ کہیں تھوڑا بہت ایرر آ ہی جاتا ہے, رائٹ؟ اللہ تعالیٰ کوئی بھی چیز بغیر, مطلب رب تعالیٰ بہتر جانتے ہیں وائی, بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کا ایک گردہ نہیں ہوتا,
ساری فیملی میں گردے ہیں, سب کے 2 ہیں, بس ایک شخص ہے ان کا الٹرا ساؤنڈ ہوا 70 سال کی عمر پہ تو پتہ چلا ان کا تو گردہ ہی ہے. ساری زندگی اس کے ساتھ انہوں نے گزار دی, ان کو پتہ ہی نہیں تھا. مسئلہ کب بنتا ہے ڈیویٹڈ سیپٹم؟ جی اچھا, اس سے پہلے کہ ہم مسئلے کو ڈسکس کریں, دوسرے جو گروپ ہے لوگوں کا جن میں یہ پرابلم آتا ہے, ریزن, اس میں پھر انجریز ہیں ڈیورنگ یور لائف. آپ کھیل کود میں چوٹ لگ گئی, کسی سے لڑائی جھگڑا ہو گیا, اس سے چوٹ لگ گئی, ایکسیڈنٹس میں, یہ بڑی بڑی وجوہات ہیں. لیٹ سے آپ کرکٹ کھیل رہے ہیں, آپ نے ہیلمٹ نہیں پہنا ہوا, آپ بال لگی ہے, یا خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے, باقی انجریز کے ساتھ ناک پہ بھی چوٹ لگی ہے, اس وجہ سے ناک کی ہڈی پھر ٹیڑھی ہو جاتی ہے. سو ایک ہے کہ لوگ پیدائشی ہے, اور دوسرے ڈیورنگ دیٹ لائف ٹائم ان کو کسی نہ کسی وجہ سے ایکوائرڈ ہوا ہے, چوٹ یا کسی اور وجہ سے. یعنی کہ یہ کسی بیماری کی وجہ سے نہیں ہوتا, یہ ایک جسم کا, جیسے کہ کوئی انسان ایک چھٹی انگلی کے ساتھ کبھی پیدا ہو جاتا ہے, یا کوئی باڈی کا حصہ زیادہ کچھ اس ٹائپ کی چیز ہے یہ. بالکل ٹھیک ہے, تو چلے اللہ کا شکر ہے کہ یہ نہیں ہے کہ اگر کسی کا ڈیویٹڈ سیپٹم ہے تو اس کو میڈیکل, کیونکہ اکثر لوگ کہتے ہیں مجھے ڈیویٹڈ سیپٹم ہے اور سائنسائٹس بھی ہے. یہ بہت انٹرسٹنگ کوسچن ہے. تو لوگ کبھی کبھی یہ سوچتے ہیں کہ سائنسائٹس کی وجہ سے ڈیویٹڈ سیپٹم ہے, یا ڈیویٹڈ سیپٹم کی وجہ سے سائنسائٹس ہے. تو یہ بھی سمجھا دیں, پھر آئیں گے سمٹمز اور کس سٹیج پہ کیا کرنا چاہیے. جی, جو آپ نے 2 باتیں کی کہ سائنسائٹس کی وجہ سے سیپٹم ٹیڑھا ہو سکتا ہے, ایسا تو نہیں ہے, مگر جو دوسری بات آپ نے کی وہ کسی حد تک درست ہو سکتی ہے, کیونکہ سائنسز کیا ہیں, سائنس چہرے میں یہاں پہ اللہ نے خالی اسپیسز رکھی ہوئی ہیں, اور ان کی ڈرینیج ساری سسٹم قدرت کا یہ ہے کہ ان کی ساری ڈرینیج جو ان کے اندر سیکریشنز ہیں وہ ناک میں آ رہی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اگر ایک طرف سیپٹم ٹیڑھا ہوگا تو پوٹینشلی وہ اس سائنس کی ڈرینیج کو بلاک کر سکتا ہے, بالکل, اور اس کی وجہ سے سائنسائٹس ہو سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ بہت زیادہ ٹیڑھے سیپٹم کے ساتھ کئی پیشنٹ ایسے ہمارے پاس آتے ہیں جن کو بار بار سائنسائٹس کی ایشوز ہوتے ہیں. سو ان لوگوں کو سیپٹم کی سرجری کی ضرورت پڑ سکتی ہے. باقی جن لوگوں کو پڑ سکتی ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے. سو ایک چیز, یس, ناک کے ٹیڑھے پن کی وجہ سے ڈیویٹڈ نیزل سیپٹم یا ڈی این ایس کو ہم بولتے ہیں, کہ ایک تو سائنس کی ایشوز ہوں گے, اور سب سے کامن پیشنٹ کی مین کمپلینٹ ہوتی ہے کہ جی مجھے اس طرف سے سانس نہیں آ رہا. یہ سب سے کامن سمٹم ہے. رائٹ سائڈ پہ ٹیڑھا ہے, بہت ٹیڑھا ہے, تو وہ کہیں گے جی مجھے سانس نہیں آتا, میں جب رات کو سوتا یا سوتی ہوں مجھے نیند میں مشکل ہوتی ہے, خراٹے آتے ہیں. خراٹے کچھ لوگ تو ایک دم سے, جس کو سلیپ ایپنیا بھی کہتے ہیں, کہ ایک دم سے کر کے اٹھ جاتے ہیں, کیونکہ سائے, وہ جو کہتے ہیں نا پنجابی میں کہ سائے رک جاتا ہے. اور دیکھیں اگر زکام کھانسی ہوئی بھی ہو تو اس بندے کی تو زندگی عذاب ہو جاتی ہوگی. بالکل ایسے ہی. اور یہی وجہ ہے کہ جن لوگوں کو ڈیویٹڈ نیزل سیپٹم بھی ہو اور ساتھ الرجیز یا زکام کھانسی بھی بہت ہوتے ہوں, ان کو بھی ضرورت پڑ سکتی ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ, اور کیا دمے والے بندے کو بھی احتیاط کرنی ہوتی ہے, یا وہ سیپریٹ ایشو؟ وہ سیپریٹ چیز ہے, وہ الرجیز ہیں, وہ اس کے ساتھ اس کا ڈائریکٹ ریلیشن تو نہیں ہے, مگر یہ سب کنٹریبیوٹنگ ہوتے ہیں ایک دوسرے کو. اچھا, یہ بات ہوگی. اب بالکل زیرو سے سٹارٹ کرتے ہیں. بھائی ڈیویٹڈ سیپٹم میں پتہ کیسے چلے؟ تو سب سے پہلے سمٹمز بتائیں. اور اکثر مزے کی بات یہ ہے ویورز کے سمٹم بیوی یا ماں یا شوہر بتا سکتا ہے کہ یار یہ سب کچھ تو میری وائف کو ہوتا ہے جب وہ فار ایگزامپل سو رہی ہوتی ہیں, کیونکہ ہمیں جس کو مجھے نہیں, اللہ کا شکر نہیں ہے, بٹ جس کو ڈیویٹڈ سیپٹم ہوتا ہے اس بیچارے کو تو عادت پڑ چکی ہوتی ہے ایسے جینے کی, ماؤتھ بریدر بن گیا ہوتا ہے. تو پلیز یہ گائیڈنس دیں, انڈیکیٹرز, پھر ہم جائیں گے کہ اس کو ٹیسٹ کیسے کرتے ہیں, اور پھر کس کو کس قسم کے علاج کی ضرورت ہے, تاکہ ہم مکمل بات کر لیں. کیونکہ بہت سے ڈاکٹرز, آئی ایم سوری ڈاکٹر صاحب, فوراً کہتے تھے تسی آپریشن کرا لو, اور آپریشن کی صرف پرابلم یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب پرائیویٹلی آپ کو پتہ ہے جب کوئی کہتا ہے کہ سرجری آپ کو یہ ڈیویٹڈ سے اپنے سرجری کرانی ہے, آپ کا سانس ٹھیک ہو جائے گا, جب لاکھوں کی سرجری ہوتی ہے, جو انسان 50-40 ہزار 60 ہزار کما رہا ہے مہینے کا, وہ کہاں سے افورڈ کرے. سو تھوڑا سا گائیڈنس دے دیں تاکہ بے تکا لوگ اپنا ایکسپینس نہ کریں. جی بالکل. سو ایک تو جسٹ ٹو کوئکلی سمرائز, ڈیویٹڈ نیزل سیپٹم یا ڈی این ایس کی وجہ سے جس طرف ٹیڑھا ہوگا وہاں سانس آنا مشکل ہوگا, اس کی وجہ سے پیشنٹ کو رات کو سونے میں پرابلم ہو سکتے ہیں. اوور آل دن کے ٹائم بھی کوالٹی آف لائف ڈسٹرب ہو سکتی ہے. اگر ایک بندہ جم جاتا ہے یا جاگنگ کرتا ہے یا ایکسرسائز کرتا ہے, اس دوران ہیز باڈی نیڈز مور آکسیجن, مور بریدنگ, ہو سکتا ہے اس کو اس وقت بھی پرابلم سٹارٹ ہو. ہی اور شی میں کمپلین کہ مجھے جب میں سانس لے رہا ہوتا ہوں, ویسے تو میں نارملی ٹھیک رہتا ہوں, جب میں ریسٹ پہ ہوتا ہوں, جب میں ایگزرٹ کرتا ہوں تو مجھے مشکل ہوتی ہے. پھر ہم نے ڈسکس کیا کہ ڈیویٹڈ نیزل سیپٹم کی وجہ سے سائنس کی ایشوز ہو سکتے ہیں. انٹرسٹنگلی ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں, اس کے بعد پھر ہم ٹریٹمنٹ پہ آتے ہیں. کچھ پرسنٹ پیشنٹس میں کبھی کبھی
اتنا ٹیڑھا سیپٹم ہوتا ہے, پر یہ بہت کم پیشنٹ ہوتے ہیں کہ ان کو ریکرنٹ یا بار بار فیشیل پینز بھی ہوتے ہیں. اب یہ وہ پیشنٹس ہیں فائبرومیلجیا ٹائپ کے, مطلب سمجھ نہیں آ رہی, چوٹ نہیں لگی ہوئی لیکن وہ ایک جینیون ایکسکروشیٹنگ پین, کیونکہ کہیں کوئی نرو یا کوئی چیز کہیں کچھ. جی, تو تمام باقی کازز کو رول آؤٹ کرنے کے بعد ہم پھر اس کاز پہ آتے ہیں. مگر امپورٹنٹ بات ہے کہ باقی امپورٹنٹ نیورلجیاز یا نرو کی پینز کو سائڈ پہ کر کے تھورلی انویسٹیگیٹ کر کے اگر کوئی اور وجہ نہیں ملتی تو دس کوڈ بی دی ریزن. ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا کہ یہ ایک فزیکل چیز ہے. جی, کچھ لوگوں کی تو ناک بالکل خوبصورت سیدھی سی ہوتی ہے لیکن پھر بھی ان کا ڈیویٹڈ سیپٹم ہوتا ہے, یہ کیوں ہوتا ہے؟ ایکچولی دیکھیں کچھ لوگوں کا تو نظر آتا ہے کہ ان کی ناک ٹیڑھی ہوتی ہے یا تھوڑا سا کوئی ڈینٹ, کچھ لوگوں کا نظر نہیں آتا اور بندہ کہتا ہے آپ کی تو ناک اتنی, یوزلی سیدھے کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھ رہے ہو, ناک سیدھی ہے, اندر سے کیا پھر کیا ہو جاتا ہے؟ ایکچولی جس کی آپ بات کر رہی ہیں وہ ہے ایکسٹرنل ڈیفارمیٹی. یہ ناک کی باہر والی جو بونز ہیں اگر کسی کی ٹیڑھی ہوں تو وہ دوسرے بندے کو دیکھنے میں ٹیڑھا نظر آئے گا. اچھا, کئی دفعہ یہ دونوں چیزیں اکٹھی بھی ہوتی ہیں. تو ہم نے شروع میں ڈسکس کر لیا کہ ڈیویٹڈ نیزل سیپٹم اس سینٹر والی ہڈی کو جو ویسے نظر نہیں آتی سامنے, اس کا ٹیڑھا پن ہے. بٹ یو آر ایبسولوٹلی رائٹ, کچھ پیشنٹس کو اس کے ساتھ ساتھ ایکسٹرنل ڈیفارمیٹی بھی ہو سکتی ہے, اسپیشلی وہ لوگ جن کو چوٹ لگی. کیونکہ شروع میں ڈاکٹر صاحب اکثر لوگ شروع میں یہ والے ہینڈل ہو جاتے تھے جن کا ویژولی نظر نہیں آتا تھا, تو اب بتائیں کہ جن کا نظر نہیں آتا ان کو یہ سارے مسائل ہیں, ان کی تشخیص کیسے کی جاتی ہے پھر؟ جی, جب پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں ان کمپلینٹس کے ساتھ جن کو ابھی ہم نے ڈسکس کیا ہے, ناک کا بند ہونا, سانس نہ آنا, تو سب سے پہلے تو اوبیسلی کوئی بھی ڈاکٹر سب سے پہلے اس کی ہسٹری لے گا. ہسٹری کے بعد ان کا ڈیٹیل معائنہ کرے گا. اب پچھلے بہت سالوں سے میڈیکل سائنس میں بہت جدت آ گئی, ٹیلیسکوپس, کیمراز اینڈ آل دوز اسکین اینڈوسکوپس. ہم خالی دیکھنے کے علاوہ ہم کوئک اپنے کلینکس کے اندر ہی آؤٹ پیشنٹس کے اندر ہم پیشنٹ کا ناک کو تھوڑا سا نم کر کے سن کر کے ہم اینڈوسکوپ, پتلے باریک اینڈوسکوپس ہوتے ہیں, پیشنٹ کو پین بھی نہیں ہوتی, اور وہ ناک کے اندر ڈال کے کیمرے میں دیکھ کے اچھی طرح سے ہم اس کو ویژولائز کر سکتے ہیں کہ پیشنٹ کا مسئلہ جس کے ساتھ ہمارے پاس آئے ہیں کہ آیا واقعی یہ ڈیویٹڈ نیزل سیپٹم یا ڈی این ایس کے لیے کی وجہ سے ہے یا کوئی اور وجہ. اچھا, اب سٹیجز بتائیں. سٹیجز سے مراد یہ کہ آیا آپ نے دیکھا ڈیویٹڈ سیپٹم ہے, آپ نے فوراً آپریشن کر دیا, یا پھر کس سچویشن میں کرنا ہے, کیونکہ ہمارے ویورز کو آگاہی ہونی چاہیے تاکہ اگر ان کے سامنے بھی ان کی رپورٹیں آئیں اور اگر ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ آپریشن کرائیں تو ایک سیکنڈ اوپینین لے لیں. جی بالکل, سیکنڈ نہیں بلکہ پیشنٹ کا رائٹ ہوتا ہے. پیشنٹ شوڈ گو ٹو ملٹیپل پیپل اور اپنا مائنڈ کلیئر کریں. کئی دفعہ ہوتا ہے ایک بندے کی اسیسمنٹ دوسرے بندے سے فرق ہو سکتی ہے. دا تھنگ از کہ ہمیں پیشنٹ کو تھورلی اسیس کر لینا چاہیے. اور آپ کا سوال کہ کن لوگوں کو سرجری کی طرف جانا چاہیے. جی, جیسے ہم نے بالکل شروع میں کہا کہ سب کا ناک اندر سے ٹیڑھا تھوڑا بہت ہو سکتا ہے. اب سرجریز ایک تو ان لوگوں کو جن کو جینونلی ان کی کوالٹی آف لائف ڈسٹربڈ ہے, ایک سائڈ بلاکڈ ہے, اس سے سانس نہیں آ رہا اور ڈاکٹر نے دیکھ لیا, تشخیص کر لی کہ وہ واقعی اتنا ٹیڑھا ہے, جو بات ہم نے کی کہ ہم نے کوئی اینڈوسکوپ وغیرہ بھی ڈال لیا, دیکھ لیا, بٹ دین ونس یہ ڈیسائیڈ ہو گیا کہ اس کی بلاکیج کی وجہ یہی ہے اور کوئی ریزن نہیں ہے, تو یس وہ پیشنٹ ایک اس سرجری کا کینڈیڈیٹ ہوگا. کیونکہ ڈاکٹر صاحب دیکھیں, جو بندہ سنور کرتا ہے نا اور جس کو بریدنگ ایشوز ہوتے ہیں, ان کا جو پارٹنر ہوتا ہے, چاہے وہ میاں ہو یا بیوی ہو, ان کی اپنی چلے ان کو عادت پڑ گئی ایسے سونے کی, اگر سنورنگ بہت زیادہ ہو تو آپ کو پتہ ہے ڈاکٹر صاحب کوالٹی آف لائف پھر دونوں کی متاثر ہونا چاہیے. اور جو بندہ خراٹے مارتا ہے, لوگ یہ نہیں ریئلائز کرتے کہ اس کی اپنی نیند ڈیپ سلیپ نہیں ہوتی. بالکل نہیں ہوتی. سو دن کے ٹائم پرابلم, اور اسپیشلی جیسے آپ نے کہا رات کو سونے میں پرابلم, سانس نہیں آ رہا, خراٹے زیادہ ہیں, یہ سب چیزیں. پھر ہم نے ایک چیز ڈسکس کی, بار بار سائنس کے اسی سائڈ کے ایشوز ہونا, سائنسائٹس ہونا, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں وہ ہاتھ لگاتے ہیں ان کی چیخیں نکل جاتی ہیں, اتنی ان کے فیس میں پین ہوتی ہے. بالکل. تو ڈاکٹر صاحب اب آپریشن, ڈاکٹر نے آپ کو کہا کہ جی آپ کا اتنا ہے کہ ہمیں, تو یہ سرجری کتنی تکلیف دہ ہوتی ہے اور اس کی ریکوری کتنی لمبی ہوتی ہے, لوگ اسی خوف میں نہیں کراتے. جی ماڈرن سائنس میں اب جو بڑے سالوں سے اس کی سرجری کی جا رہی ہے, اور کس ایج پہ کرانی چاہیے, یہ بڑا میں نے ایک ضروری سوال پوچھنا تھا. اب جیسے مجھے اگر اللہ نہ کرے, جیسے حمزہ میرا 20 سال کا بیٹا, پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا ڈیویٹڈ سیپٹم ہے, اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یار اب حمزہ تجھے 20 کا ہے, حسن 9 سال کے ہیں, 9 سال کا ہے, ارد گرد والے کہنا شروع ہو جاتے ہیں چھوٹا سا ہے, اس کی کیوں آپریشن کرانا ہے, اور وہ پھر بات لٹک جاتی ہے. تو کیا ایج اگر کس سٹیج پہ پتہ چلے کب کرانا چاہیے, یہ بھی بتا دیں. جی
پہلے ایج کی بات کر لیتے ہیں. نارملی وی ٹینڈ ٹو اوائڈ اینی سیپٹل اور نیزل سرجری ٹل دا ایج آف 17 اور 18 انٹل انلیس کہ بہت ضرورت نہ ہو. اب وہ انٹل انلیس کون سے پیشنٹ ہیں؟ کسی کو چوٹ لگ گئی, ایکسیڈنٹ خدا نخواستہ ہو گیا, اب اس میں پھر ایج لمٹ بہت ہم نہیں دیکھتے, کوشش کرتے ہیں کہ اس وقت پیشنٹ کی وہ جو پرابلم ہے اس کو ٹریٹ کر لیا جائے. بالکل ٹھیک ہے. ادروائز اگر تھوڑا بہت سیپٹم ٹیڑھا ہے اور باقی فیکٹرز بھی کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, ان کو مینیج کیا جاتا ہے ٹل دا ٹائم کہ بچہ اتنا بڑا ہو جائے کہ سرجری کرا سکے اور مزید فیشیل بونز نے اور بڑا نہیں ہونا. جیسے دانتوں کے الائنر اور وہ ہوتے ہیں بریسز, تو کیا سیپٹم سیدھا کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہوتی جو ویسے پوچھ رہی ہوں؟ ایسا نہیں ہے سیپٹم, کیونکہ وہ کیونکہ اگر تھوڑا سا کسی کا ڈیویٹڈ ہو, اب سرجری کی ضرورت نہیں لیکن تنگ بھی ہو رہے ہیں جی, سرجری زیادہ ایک عذاب, تو بیچ کی کوئی چیز نہیں ہے جہاں پہ اس کو تھوڑا کچھ جیسے لوگ ٹون کر کے لگاتے ہیں, بٹ اگین وہ اوپر لگانے والی چیز ہے, اندر والی. ہاں وہ اندر لگانے والی چیز ہے. اور دوسرا دانتوں کے الائنرز جو ہوتے ہیں, میں تو ڈینٹسٹ نہیں ہوں, جتنا کہ مجھے سمجھ ہے وہ الائنرز باقی دانتوں سے اپنی سپورٹ کوئی لے رہے ایسی ہوتے چیز جو بندہ ایسے ڈال کے اس کو سوری میں ڈالنا مشکل ہو جائے گا, اس کے ساتھ سارا دن گزارنا ٹھیک ہے, نہیں ہو سکتا. میں ویسے ہی کہہ رہی ہوں آپریشن سے ویسے سب کا جان جاتا ہے. بٹ اٹ از ڈاکٹر صاحب, there should be something that you can place inside temporarily at a young age جو اس کو اسٹریٹن کر کے پھر ڈاکٹر صاحب انوینٹ کر دینا, آپ انوینٹر بھی بن جائیں گے. جی بالکل. میں سارا دن یہی سوچتی رہتی ہوں اگر اس مسئلے کا یہ حل نکلا ہے. خیر, تو ڈاکٹر صاحب اگر ہم اس گفتگو کو کنکلوژن کی طرف لے کے جائیں تو آپ ہمارے ویورز کو کیا گائیڈنس دینا چاہیں گے؟ دیٹس دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. ایک تو جو آخر میں ابھی ہم نے بات کی کہ کس پیشنٹ کو سرجری کرانی چاہیے, اور سب سے امپورٹنٹ بات کب سرجری نہیں کرانی. آپ کے ویورز کے لیے یہ جو شروع میں ایک بیچ میں بات ہوئی کہ کئی لوگ الرجیز کے لیے, نزلے زکام کے لیے بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ناک کی ہڈی ٹیڑھی ہے اور ہم آپریشن کرا لیں گے, یا کوئی بتا دیتا ہے کہ جی آپ کی ہڈی ٹیڑھی ہے, اس کے کرنے سے آپ کا نزلہ زکام یا فلو بھی ٹھیک ہو جائے گا. سو ایک تو پلیز یہ ذہن میں رکھیں کہ فلو نزلہ زکام کا تعلق ناک کی ہڈی کے ٹیڑھے پن سے نہیں ہے, وہ الرجیز ہیں, اس کا علاج الگ ہے. ہاں دونوں چیزیں اکٹھی ہو سکتی ہیں, کسی کا ناک کا ٹیڑھا پن یا ڈی این ایس ہو سکتا ہے, اس کی سرجری ہے, اور الرجیز کا علاج ساتھ ساتھ چلے گا. ایک چیز. دوسری چیز یہ کہ کئی دفعہ لوگوں کو بتایا جاتا ہے, اور یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے جو میں شاید آپ کے فورم سے بتانا بھی چاہوں, انفارچونیٹلی ہمارے بہت کولیگز بھی بتا دیتے ہیں کہ جی آپ کے کان کا پرابلم ہے, اور کان کی پرابلم کی وجہ سے صرف اور صرف یہ کہ آپ کی ناک کی ہڈی ٹیڑھی ہے, پہلے آپ یہ سیدھا کرائیں, پہلے اس کا آپریشن کرائیں, کان کو بعد میں. ڈاکٹر صاحب میرے بیٹے کے ایڈینوائڈز نکال دیے گئے تھے 6 سال کی عمر پہ, میرے 20 سال کے بیٹے کے. ایشو کچھ اور تھا, اس لیے آپ سے یہ بات کر رہی ہوں, کیونکہ ڈاکٹر صاحب کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان جب بہت ریناؤن یا ویل نون پرسنالٹی ہو میڈیکل فیلڈ میں تو آپ چلے جاتے ہو, آپ بات کر لیتے ہو. ایشو کچھ اور تھا, اس زمانے میں بہت ایڈینوائڈز ریموو کیے جا رہے تھے. ایک یہ بھی تو بڑی پرابلم ہے نا, ٹرینڈنگ میں جو چیز چل رہی ہوتی ہے لوگ اس کی ٹو میں نکل جاتے ہیں. میرا صرف پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ ویورز ضرور جائیں, ہر چیز چیک کرائیں, لیکن موسٹ امپورٹنٹ از مستند ڈاکٹر. اب جیسے کہ ڈاکٹر صاحب ہمارے پروگرام پہ آئے ہیں, ہم نے آپ کو صرف یہ نہیں کہا کہ جی یہ ایک ENT ڈاکٹر ہے, ہم نے آپ کو یہ بتایا کہ یہ ڈاکٹرز یا قاضی ہیں, یہ ایسوسیٹ پروفیسر آف ENT ہیں ایٹ شیخ زاید ہاسپٹل. سو از ناٹ جسٹ اے ڈاکٹر, از آلسو پروفیسر لیول. یعنی کہ ہم پہلے ان کو چیک کر کے ریسرچ کر کے ان کو یہاں پہ بلاتے ہیں اور پھر ان سے بات کرتے ہیں. سو پلیز جب ہم اپنے پروگرام میں صرف گفتگو کے لیے اتنی ریسرچ کرتے ہیں تو اپنے جسم کو, اپنی باڈی کو اللہ تعالیٰ کی امانت سمجھ کے خدا را پلیز پراپر کوالیفائڈ ڈاکٹر کے پاس جائیں. ڈو ناٹ گو ٹو ہیکس, اور صرف ان ڈاکٹرز کے پیچھے مت بھاگے جو آپ کو ٹرینڈنگ میں اور سوشل میڈیا پہ نظر آ رہے ہیں. میں ہمیشہ ایک ہی بات ویورز کہتی ہوں, اور ڈاکٹر صاحب آپ بھی شاید میری یہ بات بیک اپ کریں گے, کہ جس ڈاکٹر کے پاس پیشنٹس بہت ہے, جو بہت مصروف ہے, اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ اپنی پوری ایک سوشل میڈیا کی کیمپین لے کے چلے. رائٹ کہ رانگ؟ رائٹ, بالکل صحیح. تو جو بندہ سارا وقت بیٹھ کے پیشنٹ سوشل میڈیا پہ گھیرنے کی کوشش کر رہا ہے اور وائرل ویڈیوز بنا رہا ہے, وہ کام کی کر رہا ہے. ڈاکٹر دا کام ہے کام کرنا. میں اکثر اپنے سوشل میڈیا کی بھی بات کرتی ہوں کہ بھائی 2 گھنٹے لائیو آ کے بیٹھتی ہوں, کیوں فنکاریاں کروں میں اپنے سوشل میڈیا پہ. کام کرنے والے مستند ڈاکٹر کے پاس جائیں, ڈاکٹر ضیاء کی طرح, سو دیٹ آپ کو سیکنڈ اور تھرڈ ٹائم فالو اپس, مطلب وہ چیک اپس کرنے نہ پڑے دوسرے لوگوں کے پاس جا کے. سیکنڈ اوپینینز اور تھرڈ اوپینینز کی پھر ضرورت نہیں پڑتی.
آج مین چیز جو میں نے آپ کو یہ کہنی تھی کہ مستند ڈاکٹرز ایگزسٹ کرتے ہیں. ہر ڈاکٹر آج کل ٹونسلز ایڈنوائڈز یہ چیزیں نکالنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے کہ نکل بھی جائیں گے تو خیر ہے, تو مگر پیسے تو بن جائیں گے. گو ٹو پراپر qualified doctors. viewers please, thank you so much doctor. Thank you for inviting me. بہت شکریہ. Thank you very آپ کو much. ابھی ہم نے تنگ کرنا ہے کچھ عرصے بعد بہت جلد پوسٹ محرم, بیکاز سائنسائٹس اور سائنس پہ بات نہیں ہوئی, اور وہ ایک پینڈیمک اینڈیمک لگ رہا ہے اب اس معاشرے میں, تو اس پہ ہم نے ابھی سیپریٹلی بات کرنی ہے انشاءاللہ. ہم ویورز بریک کی طرف جائیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو فرسٹ محرم کلام سنتے ہوئے آئیں گے اور پھر گفتگو کا سلسلہ جاری کریں گے. کعبے کی رونق کعبے کا منظر, اللہ اکبر اللہ اکبر. کعبے کی رونق کعبے کا منظر, اللہ اکبر اللہ اکبر. دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو. حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو. لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر, لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. یاد آ گئی جب اپنی خطائیں, اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں. یاد آ گئی جب اپنی خطائیں, اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں. رویا غلاف کعبہ پکڑ کر, رویا غلاف کعبہ پکڑ کر. اللہ اکبر اللہ اکبر. تیرے کرم کی کیا بات مولا, تیرے حرم کی کیا بات مولا, تیرے حرم کی کیا بات مولا, تیرے کرم کی کیا بات مولا. تا عمر کر دے آنا مقدر, تا عمر کر دے آنا مقدر. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور مانگی ہے میں نے جتنی دعائیں, مانگی ہے میں نے جتنی دعائیں
وہ مقبول ہوں گی، منظور ہوں گی، مقبول ہوں گی، منظور ہوں گی۔ میزاب رحمت ہے میرے سر پر، میزاب رحمت ہے میرے سر پر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ ہمارے ساتھ عابد رؤف قادری صاحب، بہت ہی بہترین نعت خواں، ماشاء اللہ، نیشنلی اینڈ انٹرنیشنلی رناؤن۔ السلام علیکم عابد بھائی۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ ہمارے ساتھ ایک بہت ہی خوبصورت پینل آف گیسٹ تو نہیں کہوں گی، اساتذہ ہیں ہمارے، لیکن جلدی سے کچن میں نظر ڈال لیتے ہیں، بیکاز ایک دفعہ گفتگو کا سلسلہ شروع ہو گیا تو میرے خیال سے کچن کی طرف ہمارا فوکس نہیں جا پائے گا۔ تو جی شیف ہبہ۔ جی ہمارے سینڈوچز بالکل ریڈی ہیں اور میں نے ان کو ڈش آؤٹ بھی کر دیا۔ تھینک یو سو You're مچ، welcome. بہت شکریہ۔ ویورز، آج آف کورس کیونکہ محرم الحرام کا فرسٹ ہے، اسلامی کیلنڈر کے حساب سے ہمارے نئے سال کا آغاز ہے۔ میں نے آپ سے شروع میں بھی یہ بات کی کہ ہمارے اسلامک کیلنڈر کی جب ہم بات کریں تو اس کا آغاز اس طرح سے نہیں ہوتا جس طرح ویسٹرن کیلنڈر میں سیلیبریشنز کی جاتی ہیں اور دوسری چیزیں۔ ہم نئے سال کا آغاز بہت مختلف انداز میں کرتے ہیں اور اسی سے ریلیٹڈ گائیڈنس ہمارے کیا عمل ہونے چاہیے، اینڈ آف کورس محرم الحرام کی فضیلت ہمیں گائیڈ کریں گے ہمارے اساتذہ۔ آئیے ملتے ہیں، ہمارے ساتھ ہیں سید منیر گیلانی صاحب۔ السلام علیکم بھیا، کیا حال ہے آپ کے؟ دین صاحبزادہ عرفان الہی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ الرحمٰن۔ اینڈ دین آف کورس ہمارے پیارے بھائی ڈاکٹر سید حامد فاروق بخاری صاحب، آل تھری رناؤن بریلینٹ اسکالرز، ٹیچرز، گائیڈز، اور اگر میں یہ بھی کہوں فلاسفرز تو یہ بات غلط نہیں ہوگی، بیکاز ہم جب اپنے پینل آف ٹیچرز کو بلاتے ہیں تو ہمیشہ ان لوگوں کو پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک پہ بلاتے ہیں، جس طرح کچھ دیر پہلے میں نے بات کی کہ مستند ڈاکٹر، تو اسکالر بھی وہ ہونے چاہیے جو ہم سب کو صحیح راہ پہ صحیح گائیڈنس کے تھرو آگے لے کے چلے، کوئی پرسنل ایجنڈا نہ لے کے چلے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو وداؤٹ ایجنڈا، ان کا ایجنڈا صرف ایک ہے، اللہ کی راہ میں پازیٹیوٹی کریٹ کرنا اور پازیٹیو کاموں کی طرف لوگوں کو مائل کرنا، محبت سے، پیار سے، خلوص سے۔ جی ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں۔ آف کورس جب ہم بات کا آغاز کر ہی رہے ہیں تو محرم الحرام میننگ اینڈ فضیلت۔ جی سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ بہت شکریہ، جس طرح آپ نے خود ارشاد فرمایا کہ یہ آج سے اسلامی نئے سال کا آغاز ہے اور اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام، اور آپ نے یہ اشارہ خود دے دیا کہ شاید ہماری نسل نو کو یہ بھی نہیں پتہ ہوگا کہ اسلامی سال کا آغاز کس مہینے سے ہوتا ہے، کیونکہ جین زی کے کچھ بچے نا ہیپی نیو ایئر کے میسیجز بھیج رہے ہیں اور وہ ریئلائز نہیں کر رہے ہیں کہ ہمارا نیو ایئر تو ہے لیکن نیو ایئر کا آغاز ہیپی نہیں ہے۔ وہ جس طرح حضرت اقبال نے کہا غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ تو یہ تو قربانیوں سے عبارت سارا سلسلہ ہے۔ تو محرم الحرام ان 4 مہینوں میں شامل ہے جسے قرآن عزیز میں اربعۃ حرم کہا گیا ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم ذالک الدین القیم۔
یہ جنوری ہو، فروری ہو، مارچ ہو، اپریل، یہ نام ہم نے رکھے ہیں، لیکن یہ جو 4 مہینے ہیں اور ان کو ملا کے جو ٹوٹل 12 مہینے ہیں، یہ اللہ کے علم میں، اس کی کتاب میں، یہ اس دن سے درج ہو گئے ہیں جب میرے رب نے زمین و آسمان کو تخلیق فرمایا ہے۔ بے شک۔ تو یہ 12 مہینوں کی گنتی اللہ کے علم میں موجود ہے، اور پھر یہ 4 مہینے جن میں رجب ہے، ذوالقعدہ ہے، ذوالحج ہے اور محرم، ان کی جو فضیلت ہے اور ان کی جو حرمت ہے وہ اہل عرب میں اس وقت بھی موجود تھی، اور قرآن عزیز میں اللہ رب العزت نے بھی اسے بیان فرمایا۔ رسول اکرم علیہ تحیۃ و ثنا کی سیرت طیبہ سے ہمیں جو رہنمائی ملتی ہے اس میں یہ ہے کہ رمضان المبارک کے بعد جو محرم ہے اس کے روزوں کی فضیلت سب سے زیادہ بیان ہوئی ہے، کیونکہ محرم کو شہر اللہ، اللہ کا مہینہ بھی کہا گیا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ وابستہ جن لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، کیونکہ ان کا تعلق بھی محرم کے ساتھ ہے، تو اس لیے اسے شہر اللہ کہا گیا ہے۔ تو لہذا ان ساری چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے جب ہم دیکھتے ہیں تو جو یوم عاشورہ ہے، یعنی 10 محرم کا دن ہے، پورے مہینے میں محرم الحرام میں اس کی حرمت سب سے زیادہ ہے، اس کی بہت ساری نسبتیں بیان ہوئی ہیں، لیکن اب رہتی دنیا تک حضرت امام حسین علیہ السلام کی جو قربانی ہے اور شہدائے کربلا کی قربانی ہے، اہل بیت کا جو حق پہ ڈٹ کے قائم رہنا ہے، اور محرم کا سب سے بڑا پیغام بھی یہ ہے کہ ہمیں ہر حال میں حق پہ قائم رہنا ہے۔ جناب حر علیہ السلام کا تذکرہ جب بھی ہوتا ہے تو ہم یہ تو دیکھتے ہیں کہ کل تک وہ یزیدی فوج میں تھے اور لمحے میں ان کی کایا پلٹتی ہے تو حضرت حسین کے ساتھ آگے کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن جناب حر کی یہ ساری قربانی ہمیں کیا فلسفہ سمجھاتی، وہ یہی ہے کہ حضرت حر نے نہ تو قرآن بدلا، حضرت حر نے نہ نماز بدلی، حضرت حر نے نہ اپنا کعبہ بدلا، کچھ نہیں بدلا، حر نے صرف اپنا امام بدلا ہے۔ تو امام بدلنے سے اللہ رب العزت نے انہیں دنیا اور آخرت میں حر بنا دیا۔ حر کا مطلب ہے کہ اللہ رب العزت نے انہیں دنیا اور آخرت میں آزاد کر دیا۔ تو یہی آخری جملہ ہے کہ محرم کا پیغام حق ہے اور حق والوں کے ساتھ وابستہ ہونا ہے۔ تکلیفیں دنیا میں آتی ہیں، دنیا بنائی ہی آزمائش کے لیے گئی ہے، جو اس میں پورا اترتا ہے پھر میرا رب ضرور اسے اجر عطا فرمائے۔ بالکل صحیح۔ عرفان بھائی جب آپ کی طرف آتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب نے تو بہت، وہ تو کہتے ہیں دریا کو لٹرلی انہوں نے کوزے میں بند کرنا مینیج کر لیا، لیکن محرم کی ایک ہسٹری ہے کربلا سے پہلے کی بھی، جنگ نہیں ہوتی تھی، بہت سے کچھ ایسے معاملہ، وہ بھی اگر آپ ہمیں بتائیں، کیونکہ کربلا پہ اور اس سے ریلیٹڈ تو ہم آگے باتیں کریں گے، بٹ آئی وانٹ کہ ایک ہسٹری ہے محرم الحرام کی پہلے بھی، کربلا سے پہلے کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لخمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وبناہما والفاطمہ۔ بہت شکریہ۔ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، قرآن مجید فرقان حمید نے ان کو حرمت والے مہینے قرار دیا، اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ماہ مقدس میں روزہ رکھا کرتے تھے یوم عاشور کا، اور یہ جو ایام ہیں یہ ازل سے افضلیت والے ہیں، حرمت والے ہیں، مقام و شان والے ہیں۔ حضور علیہ السلام جب مدینہ النور میں جلوہ گر ہوئے تو یہود روزہ رکھتے تھے، پوچھا کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا موسیٰ علیہ السلام، کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام کو اس دن میں عزت ملی تھی، وہ مقام ملا تھا، تو پھر حضور نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام ہمارے بھی ہیں، یعنی انبیاء اکرام علیہ السلام کو جو عزت شرف ملے وہ ان ایام میں۔ اور حضور علیہ السلام نے پھر ساتھ ہی فرما دیا کہ ہم چونکہ ایک دن کا روزہ نہیں رکھیں گے تاکہ ان کی مشابہت نہ ہو جائے، ہم دو دن کے روزے رکھیں گے، 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھیں گے۔ بخاری، مسلم اور کل ائمہ محدثین اور مفسرین نے تفاسیر کے اندر اس کو کوٹ کیا ہے۔ اور محرم الحرام جو ہے وہ نبی کریم علیہ السلام، عرب قبائل چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جنگوں کے حالات رہتے تھے، ان کے اندر کوئی انسانیت اور شعور والی باتیں نہیں ہوتی تھی، تو ان میں بھی یہ تھا کہ ان 4 مہینوں میں خون نہیں بہانا، لیکن مہینے اپنی مرضی سے آگے پیچھے کر دیتے تھے، یہ بھی تو کرتے تھے اس زمانے میں۔ دیکھیں نا، ایک ترتیب جو قرآن نے دے دی ہے کہ یہ 12 مہینے جو ہیں یہ اپنی ترتیب سے ہیں، اور اللہ نے جو ترتیب کر دی ہے یہ اسی ترتیب پہ رہے گا۔ اور حضور علیہ السلام نے بھی یہ فرما دیا کہ ان مہینوں کی حرمت کو قائم رکھا جائے، اور ان کی حرمت چونکہ لازم ہے اہل ایمان کے لیے۔ اس دور میں ہر نبی کے دور میں ان کے جو امتی تھے وہ بھی ان مہینوں کی فضیلت کو مانا کرتے تھے، اس کے اقرار کرتے تھے، اور ان کے مطابق اپنی عبادات جو ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ روزوں کا جو معمول تھا یہ شروع سے چلتا آ رہا ہے، اور ان دنوں میں روزے رکھے جاتے تھے، عبادات کو جو ہے وہ دوام حاصل تھا۔
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس بات کا اعلان فرمایا تو اس میں محرم کو، چونکہ اس میں دو چیزیں ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ بھی تو جانتے تھے کہ محرم میں کیا ہوا ہے اور یہ بھی جانتے تھے کیا ہونے والا ہے۔ وہ جو واقعہ ہے مٹی کا کہ جب یہ مٹی سرخ ہو جائے گی، دیکھیں میں یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ کائنات کا ہر شہید شہادت کے بعد شہید ہوتا ہے۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام وہ شہید ہیں، وہ شہید اعظم ہیں جو ولادت کے ساتھ ہی شہید بھی ہیں۔ اور یہ خبر جو شہادت کی ہے کہ جب آپ کی ولادت ہوتی ہے اور ساتھ ہی شہادت کی خبر ہے، اور بہن یہ ایک بات بڑی توجہ طلب ہے، اس خانوادے کی عصمت عظمت پہ قربان جائیں کہ جس خانوادے کا صبر یہ ہے کہ بیٹے کی ولادت ہو اور ساتھ یہ بھی پتہ ہو کہ یہ مصائب بھی ہوں گے، پریشانیاں بھی ہوں گی، شہادت بھی ہوگی۔ مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم جب نینوا کے مقام سے گزرتے ہیں تو کیا فرماتے ہیں؟ ابو عبداللہ یہاں صبر کرنا، فرات کنارے صبر کرنا۔ اب دیکھیے توجہ طلب بات یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اگر سورج کو حکم ارشاد فرمائیں تو وقت عصر پہ آ جائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو دعا فرمائے وہ ہو جائے، تو کیا یہ دعا نہیں فرمائی جا سکتی تھی؟ لیکن دعا کی بجائے اللہ کی رضا پر رہنے کے لیے ہمارے طریقت کے اندر ایک اصول دیا جاتا ہے، میرے حق میں جو ہو مرضی میں ہوں راضی با رضا، مرضی مولا ہما اولا رضینا بالقضا۔ دعا اس امر کی کرنے کے بجائے کہ اس معاملے کو ٹالا جائے، وہ اس امر پہ جانے کے لیے کربلا کے لیے اپنے شہزادے کو تیار کر رہے ہیں۔ اور میں یہاں اپنی لکھی ہوئی ایک ربائی پیش کرنا چاہوں گا کہ غم شبیر سے معمور ہر ایک دل کر دے، غم شبیر سے معمور ہر ایک دل کر دے، حق کی خاطر جو لٹے عزم وہ کامل کر دے، کربلا در سے بصر نہیں بصیرت بھی ہے، کربلا در سے بصر نہیں بصیرت بھی ہے، یا خدا عرفان کو اس ذوق میں شامل کر دے۔ سبحان اللہ، آمین آمین سبحان۔ جی منیر بھائی اسی بات کو کنٹینیو کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم علیہ۔ سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ۔ آج چونکہ اسلامک کیلنڈر کا پہلا سال کا مہینہ شروع ہو رہا ہے اور آج یکم محرم الحرام ہے، اور اس پہ ڈاکٹر صاحب نے بھی گفتگو کی، اور یہ اللہ کے بنائے ہوئے مہینے ہیں اور جس میں 4 حرمت والے مہینے کہا گیا، اور حرمت والے مہینوں میں جیسے فرمایا کہ اس کے اندر نہ تو ظلموں اور جنگ و جدل کی اجازت ہے، نہ گناہ کی اجازت ہے۔ اس مہینے میں اتنی حرمت ہے کہ اس کی عزت اور تعظیم کی جائے۔ تو یہ وہ ماہ ہے، اس کی اتنی اہمیت اور امپورٹنس ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جب توبہ کی نا تو یہی عاشوراء کا دن تھا، دن جو تھا 10ویں محرم تھی۔ اور اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی جو کشتی تھی وہ جودی پہاڑ پہ جا کے جب لگی کھڑی ہو گئی، جہاں پہ ٹھہر گئی، وہ بھی اسی دن میں تھی۔ اسی طرح حضرت ایوب علیہ السلام کو صحت عطا اللہ نے کی، شفا عطا کی، وہ بھی یہی دن تھا۔ اسی طرح یہ تسلسل ہے، اس کی بڑی امپورٹنس ہے محرم الحرام کی، اسی لیے حرمت کا مہینہ بھی کہا گیا ہے۔ اس لحاظ سے ہم اکثر بات یہی کرتے ہیں کہ ہمیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے تعلیم ملی، اور ایسا کہ اللہ تعالیٰ نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہ ایک ایسا رول ماڈل ہمارے سامنے پیش کر دیا، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی تسلسل آگے اپنے صحابہ اکرام اور اہل بیت اطہار میں ٹرانسفر کیا، جس سے ہمیں مختلف قسم کے سبق ملتے ہیں۔ وہاں پہ جیسے حضرت امام حسین علیہ السلام آج کا جو مہینہ ہے یہ ایک غم کا مہینہ ہے، یہ ایک صبر و استقلال کا مہینہ ہے، اس میں ہمیں بہت زیادہ سبق ملتے ہیں کہ حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام ایک ظالم کے سامنے کھڑے ہو جائے اور اس کے سامنے حق کے آگے ڈٹے رہے، اور جب اس کے ظلم اور زیادتیاں برداشت کیں، اس میں ان کے چھوٹے بچے سے لے کے بزرگ تک شامل تھے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ 2 بھائی جی ماشاءاللہ جنت کے سردار دونوں، جی بالکل، ایک نے دوستی کرائی گروہوں میں جی جی اور ایک نے اپنی جان اسلام کی راہ میں بالکل پیش کر دی۔ پیش کر، بے شک بے شک۔ آپ یہ دیکھیں کہ ایک ہی گھر میں یہ بات کہا کہ جہاں پہ حق پہ کھڑا ہونا ضروری ہے ہونا ہے، لیکن جہاں پہ امن ایک بہتر آپشن ہے تو اس آپشن کو اویل کرنا ہے۔ بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کو رائٹ میسج لینا ہے
बेशक हिस्ट्री से, क्योंकि व्यूअर्स जो लोग अपने माजी को और स्पेशली अपने हिस्ट्री और अपनी रिलीजियस हिस्ट्री को भूल जाते हैं ना, वो बार बार मुंह की खाते हैं। सो राइट लेसन्स लेना भी एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और इसीलिए हम ऐसे ब्रिलियंट और अकम्पलिश्ड लोगों को प्रोग्राम पे बुलाते हैं जो सही अल्फाज का चुनाव करके हमें भी गाइड करें और आपको भी। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ये दिन कुछ ऐसे होते हैं कि ऐसे ब्रिलियंट और अकम्पलिश्ड लोग हमारे साथ होते हैं, हमारे असातिज़ा, कि ब्रेक हो या लाइव हो गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहता है। और मैं माजरत करना चाहूँगी आप लोगों से कि मैं ब्रेक में भी आप लोगों को सांस लेने का टाइम नहीं देती, मैं सवाल ही पूछती चली जाती हूँ और पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करती हूँ। हमारे साथ आबिद रऊफ़ कादरी साहब हैं, बेहतरीन सनाख्वा। अभी हम प्रोग्राम के एंड पे तक पहुँचेंगे तो इंशाल्लाह मनक़बत भी आपसे सुनेंगे। देन ऑफ कोर्स वी हैव विद अस सैयद मुनीर गिलानी साहब, देन वी हैव साहबजादा इरफान इलाही साहब, एंड वी हैव डॉक्टर सैयद हामिद फ़ारूक बुखारी साहब। भैया, अगर हम मुहर्रम के महीने की अहमियत की बात करें और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की बात ना करें आगाज़ में ही, तो फिर हमारा प्रोग्राम नामुकम्मल रहेगा। तो नबी पाक की सीरत के कौन से पहलू पे आप बात करेंगे? जी सर। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, इरशाद फरमाया गया कि मेरे रसूल की ज़िंदगी में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। तो मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि आज के ज़माने में हर तरफ बेचैनी है, इज़्तिराब है, हर इंसान ही एंजाइटी में, डिप्रेशन में, इन मसाइल का शिकार है, नफसियाती तौर पे, समाजी एतबार से, मुआशी एतबार से। तो सबसे बेहतरीन जो नमूना अमल है हमारे सामने वो रसूल अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत तय्यबा है। जब हम आपकी सीरत की बात करते हैं तो आपके दो नुमायाँ औसाफ सबसे पहले हमारे सामने आते हैं कि सारा ज़माना आपको सादिक और अमीन कहता है, यानी सदाकत और अमानत। अब हमारे यहाँ ये समझा गया है कि सदाकत से मुराद इस हद तक है कि हम सिर्फ सच बोलें, वो भी हमसे होता नहीं, एक अलहदा मसला है, लेकिन इतना भी कर लें तो बहुत है। और अमानत से मुराद ये समझा जाता है कि रुपये पैसे की अमानत पे आपने हिफाजत करनी है। रसूल अकरम अलैहिस्सलाम ने कारोबार में भी, रसूल अकरम ने सियासत में भी, हत्ता कि आपने रियासत की पूरी जो बुनियाद रखी है वो सदाकत और अमानत पे रखी है। हमारा अगर ताजर सादिक और अमीन हो जाए तो जिस तरह पहले इरशाद फरमा रही थी, कितने मसाइल हैं जो हमारे हल हो सकते हैं। अगर ताजर झूठ ना बोले, बिजनेसमैन झूठ ना बोले, झूठी कस्में ना खाए, अपना माल गलत फ़रोख्त ना करे, तो वहाँ जब हम रसूल अकरम ने तो इरशाद फरमाया जो सच्चा ताजर है वो क़यामत वाले दिन अंबिया के साथ होगा। यानी सदाकत की और अमानत की अहमियत को रसूल अकरम ने यूँ बयान फरमाया। तो लिहाजा आज के ज़माने में रसूल अकरम को सिर्फ़ हम एक मुबल्लिग की हैसियत से या अल्लाह की तरफ से भेजे गए पैगम्बर की हैसियत से देखते हैं। अगर आज के ज़माने में माहिर नफ्सियात होने के एतबार से भी देखा जाए तो रसूल अकरम अलैहिस्सलाम से बेहतर हमारे लिए कोई नमूना अमल नहीं हो सकता। बिल्कुल तो सही कहा। इसलिए आज हमारे अंदर जो इज़्तिराब है, सब कुछ है, यानी दुनियावी एतबार से इंसान आगे का सफ़र तय करता जा रहा है, लेकिन अंदर बेसुकूनी बढ़ती जा रही है, इत्मीनान नहीं है, इज़्तिराब है, कलक है, बेचैनी है। तो इन सारी चीज़ों से रहनुमाई लेने के लिए भी रसूल अकरम की बारगाह में हाजिर होना होगा। बिल्कुल सही। अब इरफान भाई, मैं आपके पास ये पॉइंट ज़रूर लेके आना चाहूँगी। डॉक्टर साहब ने तो ऑब्वियसली हमारे उस्ताद है और एक ब्रिलियंट पर्सनैलिटी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले बैत का टाइटल उन्होंने खुद ही दिया अपने, वो जो कहते हैं ना जिनको हम पंचतन पाक भी कहते हैं। आपने अपनी अहलिया, अपने फैमिली मेम्बर्स, उनके साथ ज़्यादा स्ट्रिक्ट रवैया रखा। स्ट्रिक्ट से मुराद ये कि भाई अगर बैतुल माल में से एक खजूर भी उठा के जन्नत के शहजादे ने मुंह में डाल दिया तो उंगली डाल के उसके मुंह से निकाल लिया कि ये अमानत है। आप इस पे क्या कहेंगे? लोग कभी कभी कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो 100% हमसे बेहतर जानते हैं, लेकिन उन्होंने आम इंसान के साथ तो बहुत नरम रवैया रखा, अपनी फैमिली के साथ वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहे। हाउ कम? खानवादे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस तरह नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में फ़रमाया गया कि ये कामिल नमूना है हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत तय्यबा, इसी तरह
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد پوری کائنات میں جو کامل ترین نمونہ ہے وہ اہل بیت اطہار علیہم السلام ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیل و نہار میں تربیت ہی ایسی فرما دی کہ جو بھی ان کو دیکھے انہیں اسوہ رسولی ملے۔ اور دیکھیں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی تعلیم کے لیے کیا فرمایا کہ 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ ہے، دوسری میرے اہل بیت اطہار ہیں، یعنی قرآن کو پڑھتے رہنا اور عمل ان سے لیتے رہنا۔ اور دیکھیں کرب و بلا میں ہو اور مدینہ النور میں ہوں، یہ اہل بیت کے لوگ جہاں جہاں بھی رہے، ان کی زندگی کے جو معمولات ہیں وہ قرآن مجید کے عین مطابق نظر آتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے مطابق ہیں۔ اور پھر صرف سیرت کی بات نہیں، احادیث کی دنیا میں چلے جائیں تو کتنی احادیث ہیں جو امہات المومنین سے ہمیں ملتی ہیں، کتنی احادیث ہیں جو شہزادگان رسول سے ملتی ہیں۔ اس کی وجہ چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی تربیت کا عمل ایسے کیا تھا۔ دیکھیں حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام، پھر انہوں نے تربیت کس طریقے سے کی۔ آپ ایک جگہ موجود تھے کہ ایک بزرگ صحابی تھے، انہوں نے وضو فرمایا تو آپ نے فرمایا کہ آپ چونکہ میرے نانا جان کے صحابی ہیں تو آپ ہماری اصلاح فرمائیے، میں آپ کے سامنے وضو کرتا ہوں اور آپ دیکھیے کہ میں درست کرتا ہوں یا نہیں کرتا۔ یہ ہے محبت کا درس، یہ ہے امن کا درس، یہ ہے پیار، عزت نفس کا لحاظ کرنا اور ریگارڈ کرنا۔ تربیت کا مفہوم ہی ہے۔ آتے جاتے بچے ہو گئے، بزرگ ہو گئے، لحاظ کا ایلیمنٹ بالکل ختم ہو گیا ہے۔ اور آپ کو بھی اچھی طرح پتہ ہے منیر بھائی کہ آگے سے کہہ دیا جاتا ہے آئی ایم ویری بلنٹ۔ بلنٹ کا بیسکلی کا میننگ ہے بدتمیزی، اور ہم اپنی اصلاح جب تک نہیں کریں گے تب تک ہم لارجر سکیل پہ اصلاح نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم نے کنکلوژن کی طرف جانا ہے۔ تو منیر بھائی آپ اینڈ میں کیا کہیں گے؟ جی بالکل، علامہ صاحب درست فرما رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہی ایک ایسا کامل نمونہ ہے کہ جیسے صداقت اور امانت پہ تو انہوں نے بات کی ہے، میں اس میں ایک اور چیز ایڈ کروں گا کہ آپ کا خلق بڑا عظیم ہے۔ اخلاق جو ہے نا، یہ ایک ایسا لیسن ہے کہ تمام صحابہ کرام نے بھی اور اہل بیت اطہار سے بھی ہمیں یہ سارا کچھ ملتا ہے، اور آگے اولیاء اعظام نے بھی اخلاقیات کے اوپر ہی کام کیا ہے، اور اس طرح اخلاق پہ کام کیا ہے کہ محبت سے جب سبق سکھایا ہے، تعلیم دی ہے، تو اس بچے نے یا اس جو معتقد بندہ بیٹھا ہوا ہے اس کو اڈاپٹ آسانی سے کر لیتا ہے، نہ کہ وہ اس کے اوپر اتنی مشکلات پیدا کر دی جائے، دین کو مشکل کر کے سنایا جائے۔ تو اخلاقیات ایک ایسا جذبہ ہے، ایک ایسا کردار ہے جس سے تمام معاشرے جو ہے نا خوبصورت بن جاتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اخلاقیات کا سبق ہمیں ملتا ہے، اور یہی کنورٹ ہوا ہے اہل بیت اطہار میں۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن و منی و انا من حسن، حسین و منی و انا من حسین، علی و منی و انا من علی، یعنی حسن مجھ سے اور میں حسن سے ہوں، حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں، علی مجھ سے اور میں علی سے ہوں۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایک لیسن ہے کہ بھائی میں تمہارے درمیان، جیسے فرما رہے تھے کہ یہ حدیث ہے کہ 2 چیزیں بھاری وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کون سی؟ ایک قرآن مجید فرقان حمید، اور دوسری اپنی اہل بیت اطہار، انہی کو مضبوطی سے پکڑ لیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ آج جوائن کرنے کا۔ یہ ٹاپک اور یہ ٹاپکس تو ہم جاری رکھیں گے انشاءاللہ آل تھرو محرم، ہماری کوشش رہے گی۔ لیکن ویورز، یہ محرم الحرام کے لیسنز نہیں ہیں، یہ لائف لیسنز ہیں۔ اپنی اصلاح کرنے کا موقع ہے، خود احتسابی کا موقع ہے، اس کو ہاتھ سے جانے مت دیجیے گا۔ بہت بڑے بڑے بریلینٹ پرسنالٹیز ہیں، اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کس کی بات سننی ہے، کس کو فالو کرنی ہے، تو یہ جو 3 ہمارے ساتھ بریلینٹ اسکالرز اس وقت بیٹھے ہیں، ان کے یوٹیوب پیجز، چینلز وغیرہ ڈھونڈیں، بہت خوبصورت باتیں کرتے ہیں۔ اگر باہر نہیں جا کے سن سکتے تو گھر میں بیٹھ کے سنیں، بچوں کو بھی سنائیں، تاکہ ہم بھی ایک بہتر انسان میں، بہتر انداز میں اپنی زندگی کو جی سکیں، اور لوگوں کے لیے آسانیاں بنانے والے بنیں، ان کو تکلیف دینے والے نہیں۔ جی عابد بھائی، آج کے پروگرام کو کلوز کریں گے آپ سے منقبت سن کے۔ زمین و آسمان میں حسین سا کوئی نہیں، زمین و آسمان میں
حسین سا کوئی نہیں، خدا کے اس جہان میں حسین سا کوئی نہیں، خدا کے اس جہان میں حسین سا کوئی نہیں، لکھا ہوا ہے لوح دل پہ نام بس حسین کا، لکھا ہوا ہے لوح دل پہ نام بس حسین کا، نام بس حسین کا، تو دل کے اس مکان میں حسین سا کوئی نہیں، تو دل کے اس مکان میں حسین سا کوئی نہیں، لکھے گا کون اس طرح شہادتوں کی داستان، لکھے گا کون اس طرح شہادتوں کی داستان، شہادتوں کی داستان، کسی کے خاندان میں حسین سا کوئی نہیں، کسی کے خاندان میں حسین سا کوئی نہیں، کرے گا کون سامنا یزید وقت کا یہاں، کرے گا کون سامنا یزید وقت کا یہاں، یزید وقت کا یہاں۔